السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 18 ذی الحجہ 1447 ہجری مطابق 5 جون 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے صحت اور تندرستی، محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں بطور امانت دیا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف اسلام کی تعلیم یہ ہے، دوسری طرف ہم صحت کے حوالے سے بڑی غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہے۔ نیچے اس حوالے سے چند اہم باتیں پیش ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تمباکو اور سگریٹ وغیرہ کا استعمال بھی ناپسندیدہ ہے، مگر ہماری بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ یہ بھی صحت کے ساتھ لاپرواہی اور جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے سے متعلق اسلام نے بڑی اہم ہدایتیں دی ہیں۔ وہ چیزیں جن سے صحت اچھی ہوتی ہے اور جسم کو قوت ملتی ہے ان کا استعمال پسندیدہ بتایا گیا ہے، اور جن چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے ان کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ ہدایت ہے، دوسری طرف ہماری بڑی تعداد فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ آدمی کبھی کبھار لذت کے لیے یہ چیزیں لے لے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے جو روزانہ یہ مضر صحت چیزیں استعمال کرتی ہے۔ ان چیزوں کا نقصان فوری ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کر یہ انسان کی صحت کو برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، اسلام نے کھانے پینے سے متعلق اعتدال کی ہدایت دی ہے، یعنی نہ اتنا کم کھاؤ کہ کمزوری ہو جائے اور نہ اتنا ٹھونس لو کہ پیٹ میں جگہ ہی نہ بچے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ترمذی حدیث نمبر 2380۔ آج بہت سی بیماریاں بے احتیاطی اور ضرورت سے زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بڑی لاپرواہی ہے۔ ابھی بقرعید میں ہم نے گوشت کی جو درگت بنائی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ دعوتوں میں ہمارا جو حال ہے بس اللہ کی پناہ۔ یہ بھی صحت کے ساتھ لاپرواہی اور جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ نمبر 4، نقصان دہ چیزوں سے پرہیز اور کھانے پینے میں احتیاط اسلام کی تعلیم ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ زبان کے چٹخارے کی خاطر پرہیز نہیں کرتے اور تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں پھر بھی ہم انہیں کھاتے پیتے ہیں تو ہم اپنی صحت تو خراب کرتے ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2038۔ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے اور ہم ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور اس کا مناسب علاج نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی صحت کے ساتھ لاپرواہی اور جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان بیماری کے شروع میں لاپرواہی برتتا ہے، پھر وہ بیماری بڑی ہو جاتی ہے اور علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جسم کا بھی حق ہے، اصول صحت کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ وقت پر صحیح علاج کرائیں۔ نمبر 6، گاڑی اس طرح چلانا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو یا الٹے سیدھے اسٹنٹ کرنا، یہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ نمبر 7، ایک خاص عمر کے بعد ورزش ضروری ہو جاتی ہے، اگر نہ کی جائے تو صحت کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم ورزش نہ کریں تو یہ بھی صحت کے ساتھ لاپرواہی اور جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ نمبر 8، بہت مرتبہ آدمی بلا وجہ کے غم اور ٹینشن میں گھلتا رہتا ہے، جبکہ کبھی بات ایسی ہوتی ہے جو گفتگو سے حل کی جا سکتی ہے، اور کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا حل انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں، اور کبھی کوئی خاص بات ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی صورت ہے اور پھر بھی وہ غم میں گھلتا جا رہا ہے تو یہ بھی صحت کے ساتھ لاپرواہی اور جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ ضروری ہے کہ ذہن و دماغ کو فریش اور دل کو پرسکون رکھا جائے۔ الغرض ہم لوگ مختلف پہلوؤں سے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم باشعور بنیں اور اپنی صحت کو برباد نہ ہونے دیں، ورنہ جب صحت نہیں رہے گی تب پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ دوسرا مضمون ہے راستے اور ہم، محمد فرید حبیب ندوی۔ راستوں کے سلسلے میں ہمارے سماج میں ایسی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ بسا اوقات راستوں پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بہت سے سمجھدار لوگ اپنے گھر سے ملے ہوئے راستے کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے گھر تعمیر کا کچھ کام ہوتا ہے تو وہ اینٹ، ریتا، بجری اور سریا وغیرہ باہر راستے پر ہی اس طرح ڈال دیتے ہیں جیسے یہ ان کی پرائیویٹ جگہ ہو۔ بعض تو اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ ہفتوں یہ سامان راستے پر پڑا رہتا ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب تک ان کے یہاں تعمیر کا کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ راستے کو پوری طرح گھیرے رہتے ہیں۔
حالانکہ اگر وہ چاہیں تو سامان کو کنارے پر اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 2، بعض سمجھدار لوگ خاص کر دیہاتوں میں اپنا پرنالہ اوپر سے کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا گھر راستے کی سطح سے کچھ اونچا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر کے پانی کے پائپ کو اوپر تک ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو راستے کی سطح تک نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے اس کی چھینٹیں جو کہ ناپاک بھی ہوتی ہیں آنے جانے والوں پر پڑتی ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کے یہاں کوئی فنکشن یا پروگرام ہوتا ہے تو وہ اپنی گلی کو ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ایک گلی بند کرنے کے باوجود قریب کی گلی سے گزرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری گلی ہوتی ہی نہیں ہے یا دور ہوتی ہے، جس سے آنے جانے والوں کو بڑی مشقت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر واقعی مجبوری ہو کہ پروگرام کرنے کے لیے دوسری کوئی جگہ نہ ہو اور اس گلی کے لوگ آپس کی رضامندی سے وہیں اپنے پروگرام کرتے ہوں اور اس کا خیال کرتے ہوں کہ کسی کو پریشانی نہ ہو، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ پوری گلی بلاک کرنے کی بجائے ایک طرف سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ چھوڑ دی جائے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ پروگرام حالوں میں ہی کیے جائیں۔ نمبر 4، بازار میں عموماً ویسے بھی راستے تنگ ہوتے ہیں، اوپر سے دکاندار اپنی دکانیں اتنی باہر نکال کر لگاتے ہیں کہ وہ اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ 15 فٹ کا راستہ مشکل سے 10 ہی فٹ کا بچتا ہے، پھر رکشے والے اور ریڑھی ٹھیلے والے الگ سے اس میں گھس آتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بازار میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بہت سے دکاندار اپنا سامان چڑھانے اتارنے کے لیے راستے میں گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں اور پھر کافی دیر تک سامان بھرتے اور اتارتے رہتے ہیں، پھر بہت سے یہ کام اس وقت بھی کرتے ہیں جب رش کا وقت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یا تو یہ کام رات میں ایسے وقت کیا جائے جب رش نہ ہو، یا کوئی دوسری ترکیب نکالی جائے، لیکن اس کا لحاظ ضروری ہے کہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ نمبر 6، راستوں پر غلط پارکنگ تو بہت ہی عام ہے، جناب کا جہاں جی چاہتا ہے وہیں گاڑی پارک کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، بدتمیزی کے ساتھ ڈرائیونگ، حد سے زیادہ تیز رفتاری اور بلا وجہ ہارن دینے کا مزاج بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نمبر 8، اسی طرح راستوں پر ادھر ادھر کوڑا ڈال دینا بھی عام بات ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے یہاں بہت سی ایسی حرکتیں عام ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگلے مضمون میں ایسی ہی چند روایتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو تیسرا مضمون ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی فضیلت۔ محمد فرید حبیب ندوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس کو صدقہ قرار دیا ہے اور اس پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ذرا سوچئے، جب حکم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا ہے تو راستے میں تکلیف دہ حرکتیں کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسلام نے ایک طرف تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف کسی کو تکلیف پہنچانے کو حرام قرار دیا ہے۔ نیچے دونوں طرح کی چند ہدایتیں پیش ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ نمبر 2، مشہور حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، بخاری اور مسلم۔ نمبر 3، ایک حدیث ہے جسے امام حیثمی اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف پہنچائی اس پر ان کی لعنت واجب ہو گئی۔ معجم کبیر حدیث نمبر 3050۔ نمبر 4، اسی طرح مشہور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے شر اور ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، بخاری شریف حدیث نمبر 6016۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات پیش ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور ان میں سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، بخاری اور مسلم۔ غور کیجئے، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی اگر آپ راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتے ہیں اور اسے اگنور کر کے گزر جاتے ہیں، اسے وہاں سے ہٹاتے نہیں، تو آپ کے اندر ایمان کا سب سے کم درجہ بھی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا لیا جائے کہ جو لوگ تکلیف دہ چیزیں ڈالتے ہیں ان کے اندر کتنا ایمان ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص راستے میں کانٹے دار شاخ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، چنانچہ اللہ نے اس کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا، مسلم شریف حدیث نمبر 1914۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں نے ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے ہوئے دیکھا جس نے راستے سے ایک درخت کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1914۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بخاری و مسلم۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھا اور آخری مضمون ہے مسائل۔ سوال، جمعے کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یا پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ غاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کبھی کبھی اس کا معمول رکھنا مستحب ہے۔ بہتر یہ کہ زیادہ تر یہ صورتیں پڑھی جائیں اور کبھی کبھی ان کے علاوہ صورتیں بھی پڑھ لی جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔